حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضول اور لغو باتوں سے پرہیز کر کہ یہ تیرے چھپے عیب کو ظاہر کرتی ہے، لہٰذا اپنی زبان کو بند رکھو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تیرے عیب چھپے رہیں۔ جو بندہ ایسی چیزوں کا خواستگاہ ہوتا ہے کہ جن کا وہ مستحق نہیں ہوتا تو وہ محرومی کی سزا پاتا ہے۔ جو انسان احسان اور فضل کو کامل بنانا چاہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے لوگوں کو عطا کر دے۔ جب کہیں برادری فساد کا باعث ہو تو ایسے موقع پر درگزر کرنا عاجزی اور کمزوری کا ذریعہ ہے۔ جب عقل مند آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے۔ اپنے ہر کام میں ایک سمجھدار اور عقل مند بزرگوں سے مشورہ طلب کرتا رہے تاکہ تو ہر قسم کے دھوکے اور ندامت سے بچ جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آدمی ان کو ملامت کرتے ہیں حالانکہ ان میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بہت سے فقیر مالداروں سے بھی زیادہ غنی اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ جب تو سوال کرے تو سمجھ کر سوال کر اور خواہ ضدی عالم سے بحث مباحثے سے بھی پرہیز رکھ، کیونکہ جاہل آدمی جو سیکھنے کا ارادہ رکھے وہ عالم کے مشابہ اور ضدی عالم جاہل کے برابر ہے۔ اے مومن، تیرا حق کی طرف لوٹ آنا باطل میں ترقی کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تیرا حق کی طرف رجوع کرنا وہ اس میں تجھے تکلیف درد اٹھانا پڑے اس راحت سے بہتر ہے جو باطل کا ساتھ دینے سے ہاتھ آئے۔ ایسے علم کے لیے زمین و آسمان ایک کر دینا جس سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، ایسے ہے جیسے پانی کو چھاننا۔ علم دو دھاری تلوار ہے، اس کا مناسب استعمال برکت اور نامناسب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں رات بھی ضرور ہوتی ہے، مگر جہاں علم کی روشنی ہو وہاں جہالت کا اندھیرا کبھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے اس کا شمار مردوں میں ہے۔ اونچے درجے کی ذہانت حاصل کرنے کے لیے اونچے درجے کا علم حاصل کرو۔ پہاڑ قدم با قدم سر کیا جاتا ہے اور اس طرح عقل بھی درجہ بدرجہ حاصل کی جاتی ہے۔ دانا کون ہے؟ وہ جو گردش ایام کی آزمائش سے گھبرا کر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ دانشمند لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مایوسی پھیلانے والے کام بھی کرتے ہیں۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے اس کی بھوک مٹاؤ۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں سے مٹتی ہے: دولت، شہرت، تعریف اور خوشامد۔ آنکھیں سبھی لوگ رکھتے ہیں لیکن پرکھنے کی صلاحیت کچھ ہی کے پاس ہوتی ہے۔ دانشمند لوگ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ عورتوں پر فریفتہ اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے سے دور رہے کہ عورتوں کا عاشق اور فریفتہ خدائی امتحان اور آزمائش میں مبتلا اور دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل ہے۔ حسد، جھوٹ اور کینے کو دور کر دے، کیونکہ یہ تینوں صفات ایسی ہیں کہ دین کو بٹا لگاتی اور آدمی کو زمین کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ جس چیز کے طریقے سے ناواقف ہو اور اس کی حقیقت تجھے معلوم نہ ہو اس میں کلام کرنے سے برکنار ہو جاؤ کہ تیری بات تیری عقل بتلاتی ہے۔ جب خدا کسی پر مصائب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی اس کی دماغی قابلیت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں تمیز کے تابع رکھنا ضروری ہے۔ جب مباح چیزوں سے پیٹ بھر جاتا ہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے، اس میں صلاحیت نہیں آتی۔ سب سے بری تعریف وہ ہے جو برے لوگوں کی زبان سے ادا ہو۔ دانت میں درد ہے تو امرود کا بیج دانت پر رکھ دیجیے، دانت کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔
جو بندہ علمی ذوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی باتیں کرنا اسے اذیت پہنچانا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح صادق یہ آیت 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيُسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ لوگ تجسس کریں گے، اتنا پیسہ آئے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ فعلیت علم و ہنر کے لیے موضوع ہوتی ہے اور جوانی علم کے لیے۔ پیری میں بجز گوشہ گزینی اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ 10 میں سے 9 حصے دانش بر وقت دانش مند بن جانے کے فلسفے میں ہے۔ اپنے نفس کو عفاف یعنی سوال سے بچنے کے ساتھ آراستہ کرو اور اسراف و فضول خرچی سے پرہیز کرو، کیونکہ فضول خرچ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے۔